یہ براہ راست مناظر آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف سے امریکی وفد کی ملاقات ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وزیراعظم کے ہمراہ جو ہیں وہ جے ڈی وینس بھی موجود ہیں۔ جے ڈی وینس سے وزیراعظم کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ مناظر آپ سما کی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اہم نوعیت کی یہ ملاقات جاری ہے۔ اس وقت وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی یہ ملاقات ہوئی ہے، جس کے مناظر آپ سما کی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی یہاں پر موجود ہیں اور ان کی بھی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں وفود یہاں پر موجود ہیں۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود ہیں اور ان کی بھی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ مناظر لیٹسٹ اپڈیٹ آپ سما کی ٹیلی ویژن سکرینز پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ اب سے کچھ دیر قبل وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی ہے۔ برگن سٹاک کے یہ مناظر ہیں جہاں پر ٹیکنیکل مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ اہم نوعیت کے یہ مذاکرات ہیں۔ پہلا راؤنڈ ہے اسلام آباد میمورنڈم میں ای سائننگ کے بعد راؤنڈز آف ٹاک ہونے جا رہا ہے۔ ٹیکنیکل نیگوسیشن کا یہ پہلا راؤنڈ ہے اور اسی سلسلے میں یہاں پر چاروں ممالک پاکستان، ایران، امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ قطر کے جو وفود ہیں وہ موجود ہیں اور ابھی یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ یہ مناظر آپ سما کی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی ہے۔ امریکی وفد سے ملاقات کے مناظر آپ سما کی سکرینز پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی اس ملاقات میں موجود ہیں۔ ملاقات میں دونوں وفود میں شامل اعلیٰ حکام بھی موجود ہیں۔ ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ اہم ملاقات کی ہے۔ یہ مناظر آپ کو ٹی وی سکرینز پر دکھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر یہاں پر موجود ہیں، برگن سٹاک میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی مذاکرات سے پہلے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں دونوں وفود میں شامل اعلیٰ حکام بھی موجود ہیں۔ ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کا میزبان پاکستان۔ اس وقت یہ مناظر آپ کو ٹی وی سکرینز پر دکھا رہے ہیں کہ امریکہ ایران مذاکرات کا راؤنڈ سوئٹزرلینڈ میں برگن سٹاک میں ہو رہے ہیں۔ آج اہم دن ہے، اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں۔ امریکہ ایران پاکستان قطر مذاکرات میں شامل ہیں۔ سوئٹزرلینڈ سے براہ راست تازہ ترین تفصیلات آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچا رہے ہیں۔ ٹیکنیکل مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ برگن سٹاک میں سیکیورٹی کے بھی بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ سوئٹزرلینڈ کی آرمی اور پولیس کی معاونت کے ساتھ جہاں پر یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے وہاں پر کارڈن آف کیا گیا ہے۔ بھرپور سیکیورٹی کے انتظامات ہیں۔ پاکستان کی لیڈرشپ بطور ثالث یہاں پر موجود ہے۔ قطر کی لیڈرشپ موجود ہے۔ ٹیکنیکل مذاکرات ہیں جو ڈیلے ہو گئے تھے اور آج یہ پہلے دور کا آغاز ہو چکا ہے، پہلا راؤنڈ شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ 14 نکاتی ایم او یو ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے یہ بات چیت ہوگی، ورکنگ گروپ بنائے جائیں گے۔ یہ مناظر آپ کو جو دکھا رہے ہیں ابھی تازہ ترین مناظر ہیں، بڑے خوشگوار موڈ میں لگ رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور جے ڈی وینس بڑے خوشگوار موڈ میں یہ ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی جانب سے بھی جے ڈی وینس سے مصافحہ کیا گیا۔ ملاقات میں رہنماؤں کا خوشگوار موڈ یہ دکھائی دے رہا ہے۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل کا جے ڈی وینس سے مصافحہ کیا گیا۔ رہنماؤں نے خوشگوار موڈ میں ایک دوسرے کو گلے بھی لگایا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے مذاکرات کا راؤنڈ شروع ہونے سے پہلے ملاقات ہوئی ہے۔ مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی اس ملاقات میں موجود ہیں۔ ملاقات میں دونوں وفود میں شامل اعلیٰ حکام بھی موجود ہیں۔ ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان، ایران، امریکہ، قطر ایک ٹیبل ٹاک کے لیے سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں اور سوئٹزرلینڈ میں برگن سٹاک میں ایک ریزورٹ ہے، وہاں پر موجود ہیں اور آج اہم دن ہے، اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں۔ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور سوئٹزرلینڈ سے براہ راست جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ اپنے عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ ساری دنیا کی نظریں انہی مذاکرات پر ہیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ ایران مذاکرات کا راؤنڈ سوئٹزرلینڈ میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ آج اہم دن ہے، اہم ملاقاتوں کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ بالکل ایسے اگر اس کو یوں کہا جائے کہ یہ تاریخی لمحہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ سما اپنے ناظرین کو مسلسل اپڈیٹڈ رکھے ہوئے ہے، سما کی لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے اور برگن سٹاک سے ہم اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں۔ جیسے جیسے ہمیں اطلاعات ملتی جا رہی، انفارمیشن ملتی جا رہی ہے،
ہم اپنے ناظرین کو بتاتے جا رہے ہیں. طلعت حسین صاحب نے ہمیں برگن اسٹاک سے جوائن کیا ہے. ایک بار پھر سے ان کی جانب چلتے ہیں. طلعت صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. بتائیے گا کہ ابھی اس وقت کیا چل رہا ہے وہاں پر. اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا, یہ مناظر ابھی بھی ہمارے ناظرین اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں, وزیر اعظم کی فیلڈ مارشل کی جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی ہے. جی یہ ڈیلیگیشنز کی ملاقات ہے جو ماحول کو سازگار بنانے کے لیے ہے. وہ ماحول جو تمام تر کاوش کے باوجود برجن اسٹاک کے اس مقام کے اوپر ابھی بھی بہت ٹینس ہیں. اگر آپ ایران کے میڈیا میں ہونے والی رپورٹنگ کو دیکھ رہے ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایران کی طرف سے مسلسل یہ پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے مطالبات میں سے چند ایک مطالبات کو آپ فوری طور پر مانیں گے تو اس کے ساتھ ہم بات چیت کا باقاعدہ آغاز کریں گے. بعض جگہوں پر آپ کو یہ خبریں نظر آئیں گی کہ شاید ایران نے تکنیکی مذاکرات شروع کرنے سے انکار کر دیا, لیکن یہ درست نہیں ہے. ایران کا ماننا یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے کچھ کمٹمنٹس جو آٹومیٹیکلی امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھیں ان کا آغاز ہونا چاہیے. اب یہ جو وزیر اعظم کی اور فیلڈ مارشل کی میٹنگ ہے جے ڈی وینس کے ساتھ, وہ ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں. اس کے اندر آپ نے گرم جوشی بھی دیکھ لی, اس کے اندر آپ نے جو پرسنل راپو ہے جس کو کہتے ہیں, جو ذاتی رابطے سے ڈیولپ ہوتی ہے, وہ بھی دیکھ لیا. امریکہ کی طرف سے جو بنیادی ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہ آپ نیوکلیئر معاملات کے اوپر پیش رفت دکھائیں. ایران کا ماننا یہ ہے کہ وہ ہم نے آلریڈی کمٹ کر دیا. ایران کے صدر کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے وہ کمٹمنٹ دے دی جس کا امریکہ کو انتظار تھا, اور امریکہ صرف ایک چیز ہم سے چاہتا تھا کہ ہم نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں, اور وہ ہم نے اپنی کمٹمنٹ پوری کر دی. تو دوسری کمٹمنٹس جو ہیں یہ تقریباً 11 نکات بنتے ہیں یا 12 نکات بنتے ہیں. 2 کا تعلق نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ ہے, ایک جو ہے وہ سیکورٹی کاؤنسل کے پاس آپ نے اس معاملے کو لے کے جانا ہے, لیکن باقی جو 11 معاملات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ایران پیش رفت مانگ رہا ہے. تو تکنیکی بات چیت کے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے پاکستان کی طرف سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ صرف فوٹو اپرچونٹی نہیں ہے, جے ڈی وینس سے ملنا مقصود نہیں ہے, ایرانین سے ملنا مقصود نہیں ہے, بلکہ ماحول کو سازگار بنانا ہے. اب یہ بڑا دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ پاکستان کے جو میڈیٹرز ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل, ان کی جب ایران کی ڈیلیگیشن سے ملاقات ہوتی تو اس کی فوٹیج کے اندر باڈی لینگویج کیا ہے. اسلام آباد کے اندر جب آپ کو یاد ہوگا بات کا باقاعدہ آغاز ہونے سے پہلے جو وزیر اعظم ہاؤس سے جو فوٹیج آئی تھی اس کے اندر دیکھا گیا تھا کہ وزیر اعظم ایرانی ڈیلیگیشن سے مل رہے ہیں اور وزیر اعظم امریکن ڈیلیگیشن کے ساتھ مل رہے ہیں. یہاں پر امریکن ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے جس کے اندر آپ نے تمام شرکاء کو دیکھ لیا. اب ایرانی ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات ہونا باقی ہے. تو جب یہ سازگار ماحول بن جائے گا اور امید کرتے ہیں کہ بڑی رکاوٹ کے بغیر تکنیکی جو اجلاس ہے اس کا ابتدائیہ شروع ہوگا. تکنیکی میٹنگ نہیں شروع ہوگی, تکنیکی اجلاس کا ابتدائیہ شروع ہوگا. یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک جو اکٹھی تصاویر کا معاملہ ہے وہ اٹکا ہوا ہے. کیا تمام ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ اکٹھے کھڑے ہو کے تصویر کھنچوائیں گے, یا اگر پیش رفت ہوتی ہے تو بالکل آخر میں یہ تصویر کا اجرا ہوگا. تو تصویری مقابلہ بھی ایک آپ کو یہاں پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی کشمکش ہے, ایک کشیدگی ہے جو اس فضا مقام پر ہونے کے باوجود اس بلڈنگ میں تمام تر کاوشوں کے باوجود باقی ہے. جی طلعت صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دونوں ڈیلیگیشنز نے انتہائی خوشگوار موڈ میں ملاقات کی. ہم نے دیکھا اسٹرانگ باڈی لینگویج دیکھنے کو ملی, اہم گفتگو بھی ہوئی. اور یہ بھی کہیے گا کہ کون سے اہم نکات ہیں ان پر بھی روشنی ڈالیے, کن کن امور پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا. دیکھیں ایم او یو کے جتنے نکات ہیں وہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں جس کے اوپر بات چیت ہونی ہے. جو پہلا نکتہ ہے اس کے اندر تو اسٹریٹ آف ہرمز کو آپ نے کھولنا ہے. ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو فی الحال بند کیا ہوا ہے. ان کا ماننا یہ ہے کہ آپ نے جو لبنان کے اوپر کمٹمنٹ دی تھی جنگ بندی کی, اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنا لبنان کے اوپر کمٹمنٹ کے ساتھ ہم نے مشروط کر دیا تھا. تو چونکہ وہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہو رہی تو اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ نہیں کھولے گا فی الحال. دوسرا معاملہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی سوورینٹی اور ایک دوسرے کی جو علاقائی تحفظ ہے اس کا احترام کرنا ہے, وہ معاملہ تو طے ہوا. لیکن جو بڑے معاملات ہیں وہ یہ کہ ہم نے 60 دن کے اندر نیگوشیشن کو کامیاب بنانا ہے, اور جو ہی
یہ معاملہ طے ہوگا MOU کا تو نیول بلاکٹ کو 30 دن کے اندر ہم نے ختم کر دینا ہے، اور ایران کی جو رکے ہوئے ہیں پیسے ان کو ریلیز کرنے کا بندوبست کرنا ہے، پھر ایران کی ریکنسٹرکشن کرنی ہے. تو جو پیسے ریکنسٹرکشن کے لیے ہیں ان کا بھی آپ نے ایک معاملہ آگے چلانا. تو یہ 3-4 ایشوز ہیں جو ایران جس کے اوپر کمٹمنٹس مانگ رہا ہے ٹیکنیکی ٹاکس کے باقاعدہ آغاز سے پہلے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ٹاکس رکی ہوئی ہیں، لیکن فی الحال پاکستان کی میڈیشن کی کاوش یہ ہے کہ یہ جو ماحول ہے جس کے اندر یہ کشیدگی موجود ہے کہ پہلے یہ کام کریں تو پھر ہم اگلا سٹیپ کریں گے، اس کشیدگی کو کم کیا جائے، ختم کیا جائے، اور دونوں اطراف سے دوبارہ سے رابطے کو ایسے جوڑا جائے کہ اس میٹنگ کا باقاعدہ آغاز ہو. جی اچھا طلعت صاحب، یہ بھی کہے گا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 60 ڈیز کا جو ٹائم فریم ہے اس کے اندر آپ نے ہرمز پر کوئی ٹول نہیں ہوگا. تو آپ کے پاس کیا خبر ہے، آپ کے ذرائع کیا کہہ رہے ہیں، ایران کا اس پر کیا موقف ہے؟ جی ایران کا موقف یہ ہے کہ 60 دن کے ٹول کے نہ ہونے کا معاملہ مکمل جنگ بندی کے ساتھ مشروط تھا، اور مکمل جنگ بندی سے مراد صرف ایران اور امریکہ اور آبنائے ہرمز کے اندر جنگ بندی نہیں ہے. مکمل جنگ بندی سے مراد یہ ہے کہ لبنان کے اندر اسرائیل کے حملے بھی بند کیے جائیں گے. تو اگر وہ حملے جاری ہیں تو آبنائے ہرمز کے معاملے کے اوپر جو ہم نے کمٹمنٹ دی ہے اس کو ہم حرف برحرف جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم کرنا چاہتے ہیں. تو فی الحال آبنائے ہرمز سے آوت جاوت جو ہے وہ بند کی ہے اپنی طرف سے، لیکن ٹول کی خبریں ہمارے پاس نہیں ہیں. تو آوت جاوت کو بند کرنے کے بعد نیگوشیشنز کے لیے ایک سپیس کریٹ کرنا، اس وقت معاملہ وہاں پر اٹکا ہوا ہے. لیکن میں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا ڈیلیگیشن جو ہے ایرانین ڈیلیگیشن کے ساتھ انگیج کر رہا ہے، اور ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، زیادہ دوستانہ بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اور امید کرتے ہیں کہ اگلے 1-1.5 گھنٹے کے اندر اس تکنیکی مرحلے کے ابتدائی مرحلے کا آغاز ہو جائے. ٹھیک ہے طلعت صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ کیا یہ مذاکرات صرف ایٹمی پروگرام تک محدود ہوں گے یا کوئی وسیع امن معاہدہ اس میں شامل ہے؟ ابھی ہمیں بلایا جا رہا تھا. جی طلعت صاحب ٹھیک ہے، طلعت صاحب سے بھی دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. طلعت صاحب وہاں پر موجود ہیں اور ہمیں مختلف صورتحال سے وہاں پر مسلسل آگاہ کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اس وقت ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اپنے ڈیلیگیشنز کے ساتھ جو ہے امریکہ کی ڈیلیگیشن سے ان کی اہم ملاقات ہوئی ہے. امریکی نائب صدر JD وینس سے ملاقات ہوئی ہے. یہ خوشگوار موڈ میں ملاقات ہوئی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی اس ملاقات میں موجود ہیں. اہم امور پر گفتگو بھی کی گئی. ملاقات میں دونوں وفود میں شامل اعلیٰ حکام موجود ہیں، ہائی پروفائلز موجود ہیں. رہنماؤں کے درمیان مسکراہٹوں کا بھی تبادلہ ہوا. رہنماؤں نے خوشگوار موڈ میں ایک دوسرے کو گلے بھی لگائے. یہ مناظر آپ کو ٹی وی سکرینز پر دکھا رہے ہیں. تاریخی لمحہ ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے جو یہ کردار ادا کیا گیا ہے، ثالثی کا کردار ادا کیا گیا ہے. وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور ہمارے اداروں کا جو ہے یہ کامیابی ہے. اس وقت یہ مناظر آپ کو جو دکھا رہے ہیں یہ اس کا ثبوت ہے کہ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور جو ہماری اعلیٰ قیادت ہے بھرپور اس نے محنت کی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی اس ملاقات میں موجود ہیں. وزیر اعظم، فیلڈ مارشل کا JD وینس سے یہ جو ہے مکالمہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. مصافحہ بھی کیا گیا. رہنماؤں نے خوشگوار موڈ میں ایک دوسرے کو گلے بھی لگایا. وزیر اعظم، فیلڈ مارشل کی JD وینس سے یہ اہم ملاقات ہوئی ہے. اپنا مذاکرات کا راؤنڈ شروع ہونے سے پہلے یہ اہم ملاقات ہوئی ہے. ابھی ایران کے ڈیلیگیشن سے ملاقات ہونا باقی ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف وہاں پر موجود ہیں. تاریخ ساز لمحات سما کی خصوصی کوریج اس وقت سوئٹزر لینڈ سے جاری ہے. طلعت حسین صاحب ہمیں وقتاً فوقتاً ہمیں آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے. ملاقات میں دونوں وفود میں شامل اعلیٰ حکام ہائی پروفائل وہاں پر موجود ہیں. ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے. ایران امریکہ مذاکرات کا میزبان پاکستان ہے. اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان نے میزبانی کی، اور اس وقت سوئٹزر لینڈ میں بھی میزبانی کا سلسلہ اس وقت جاری
जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान ने ऑब्जेक्टिव रोल प्ले किया है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। ऑब्जेक्टिव डिप्लोमेसी का ये नतीजा है जिसके समरात अब पूरी दुनिया तक पहुंच रहे हैं। वो दो फरीक जो आपस में बैठने को तैयार नहीं थे, एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं थे, उन दो आलमी ताकतों को एक मेज पर बिठाया और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की कामयाब शटल ऑब्जेक्टिव डिप्लोमेसी का नतीजा है कि आज ये दोनों कुव्वतें एक टेक्निकल नेगोशिएशन के पहले राउंड में यहाँ पर मौजूद हैं। बर्गनस्टॉक ये मनाजिर हैं जो कि आप समा की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अब से कुछ देर कबल पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी वफ्द से मुलाकात हुई है और अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई और बहुत ही खुशगवार मूड में एक दूसरे को गले लगाया गया। उनकी जानिब से बॉडी लैंग्वेज बहुत ही पॉजिटिव है, आप लोग खुद भी विटनेस कर सकते हैं ये मनाजिर समा की स्क्रीन पर। और इसका सारा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान को, हमारे फील्ड मार्शल को, वज़ीर आज़म को, क्योंकि दिन रात मेहनत की है। जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ ये बहुत ही डिस्क्रीट मामला था और ये एक स्मूथ सेलिंग प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने काम किया, जिस तरह से पाकिस्तान ने दोनों फरीकैन को, तमाम फरीकैन को आपस में बिठाया और ऑब्जेक्टिव डिप्लोमेसी की, अब ये उसी के मनाजिर हैं। ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि आज बर्गनस्टॉक में ये चारों ममालिक मौजूद हैं, पाकिस्तान इनकी मेज़बानी कर रहा है और पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान और कतर आज एक मेज़ पर बैठेंगे और टेक्निकल नेगोशिएशन का पहला राउंड शुरू होगा, जिसके बाद तय किया जाएगा, एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, 3 टेक्निकल कमेटियां बनाई जाएंगी और ये तय किया जाएगा कि ये मुज़ाकरात किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान की कोशिश यही है कि खुश उसलूबी से तमाम तर मामलात आगे बढ़ें और बढ़ भी रहे हैं। ये मनाजिर भी आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से खुशगवार माहौल में मुलाकातें जारी हैं और बताया जा रहा है तलत हुसैन साहब वहाँ पर बजाते खुद मौजूद हैं और मुसलसल हमें वहाँ से अपडेटेड रखे हुए हैं। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन हमें मिलती जा रही है हम आपसे शेयर करते जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर टेक्निकल नेगोशिएशन का पहला राउंड शुरू भी हो जाएगा। हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार मारिया सुल्तान साहिबा ने, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। मारिया साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना वक्त दिया। मारिया साहिबा कैसे एनालाइज करेंगे आप इस सारी सिचुएशन को? अब से कुछ देर बाद टेक्निकल नेगोशिएशन का पहला राउंड होने जा रहा है पाकिस्तान की सालिसी में, पाकिस्तान की मेजबानी में। देखें इससे बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए क्या हो सकती है कि आज ना सिर्फ आप इस्लामाबाद डायलॉग को